یشرح صدرہ للاسلام صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ آج میں ایک ایسے پروگرام میں شریک ہوں کہ جو نیشنل لیول پہ جس کا انعقاد کیا گیا ہے اور جس میں تمام کمیونٹی کے لوگ موجود ہیں، اور پاکستان اسلام اور مسلمانوں کے اوپر ایک ایسا گھناؤنا الزام لگایا جا رہا ہے کہ جس کی آج وضاحت اور گواہی کے لیے مجھے یہاں پر مدعو کیا گیا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے یہ ناچیز حلقہ بگوش اسلام ہوا، اور جب میں نے اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے ایک آواز سنائی دی گئی میرے خاندان والوں کی طرف سے، میرے گھر بار کی طرف سے، میری کمیونٹی کے لوگوں کی طرف سے، اور کمیونٹی میڈیا کی طرف سے، اور مذہبی رہنماؤں کی طرف سے کہ ہمارا بچہ جبرن اس کو اسلام میں داخل کر دیا گیا ہے۔ کہا یہ گیا کہ ہمارے بچے کو جبرن جو ہے وہ مجبور کر کے اس کو اسلام قبول کر دیا گیا۔ تو میں نے کہا what are you talking about me؟ اور مجھے جبرن اسلام قبول کروایا گیا ہے، اور مجھے ہی نہیں پتا کہ مجھے جبرن اسلام قبول کروایا گیا ہے، جس کو آپ وکٹمائز شو کر رہے ہیں۔ کم سے کم اس سے تو پوچھے کہ میاں تمہیں جبرن اسلام قبول کروایا گیا ہے؟ تمہیں زور زبردستی، تمہیں لالچ دیا گیا ہے؟ نہیں۔ اسلام ہم اس لیے قبول کرتے ہیں کہ جب ہمیں ہماری کمیونٹی کی طرف سے، ہماری کتابوں کی طرف سے جب وہ غلط نظریات اور عقائد بتائے جاتے ہیں، جب ہماری کتابوں کے تغیر و تبدل شدہ جو ہے وہ نسخے ہمیں پڑھائے جاتے ہیں، جب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کوئی خدا کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، میں کیسے مان لوں؟ بیکوز کہ میرے باپ کے 7 بچے ہیں، اور میں کیسے مان لوں؟ میں ان غلط عقائد و نظریات کے سبب سے جو ہے وہ اسلام قبول کرتا ہوں۔ میرے پاس 50 دلیلیں ہیں اسلام قبول کرنے کی۔ نہیں مجھے بات کرنے دیجئے۔ I am a witness۔ یہ غیر مسلموں کی طرف سے ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ ہمیں جبرن اسلام قبول کروایا جاتا ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جبرن اسلام قبول نہیں کروایا جاتا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ہمیں گھر سے نکالا جاتا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ہمیں گھر سے نکالا جاتا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ہمارے اوپر جھوٹے مقدمات کیے جاتے ہیں۔ اسلام قبول نو سر۔ اچھا صاحب، آپ سب دوستوں سے گزارش ہے آپ بیٹھیں، تشریف رکھیں، آپ تشریف رکھیں، آپ بیٹھے نا یار، آپ بیٹھیں گے تو بات ہوگی۔ آپ بیٹھے تشریف رکھیں، آپ سب حضرات میری گزارش ہے، پاسٹر صاحب آپ تشریف رکھیں۔ آپ لوگ کیا کوئی ایسا بندہ جس سے شاہدی قبول کی ہو، کیا اس کو یہاں پہ لا کے کھڑا کریں گے؟ اور کیا بندہ وہ پھر زندہ بچ جائے گا؟ کیا بندہ وہ جو مرتد ہوگا کیا وہاں پہ زندہ بچ جائے گا؟ وہ بندے آپ لوگ بیٹھے، آپ تشریف رکھیں۔ ایک منٹ پاسٹر صاحب گزارش یہ ہے، تشریف رکھیں۔ آپ بیٹھے بات سن لو بھائی، بات تو سن لو۔ دیکھو آرام سے آپ آرام سے سن لو، بات تو سن لو، مہربانی فرمائیں۔ میں اپنے دوستوں سے معذرت کے ساتھ، آپ تو تشریف رکھیے، آپ ذرا تشریف رکھیں، آپ میری بات بھی سن لیں، آپ تو تشریف رکھیں ذرا.
آپ تشریف رکھے ذرا، مہربانی فرمائیں جی، مہربانی فرمائیں. آپ مہربانی تو فرمائیں یار، آپ ذرا تشریف رکھیں. آپ قرآن و حدیث سے وضاحت کریں. بھائیو بات تو سن لیں. دوسرے جتنے بھی احباب ہیں آپ تشریف رکھیں. سب کا جتنا کسی ایک کمیونٹی کا ہے، جتنا کسی ایک مذہب کا ہے، یہاں مذہب کے حوالے سے کوئی تفریق نہیں ہے. ہمارے آئین نے اس پہ کوئی شک نہیں کہ آزادی دی ہے ہمیں. اور میں خود بحیثیت ایک مسلمان، بحیثیت ایک مذہبی اسکالر صاف کہتا ہوں کہ ہمارے اسلام کسی کو مجبور نہیں کرتا. اور قرآن نے واضح طور پر یہ نظریہ رد کیا ہے لا اکراہ فی الدین. سب کو دی ہے آپ کو. ہمارے دوستوں نے، بھائیوں نے، خاص کر جو ہمارے کرسچن برادری ہے، انہوں نے جو احتجاج کیا اور جو انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، میں ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. ان کو یہی کہتا ہے کہ وہ بھی آ جائیں اور وہ اپنی بات کر لیں انتہائی محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور عزت کے ساتھ. یہ ان کا حق ہے کہ وہ یہاں آئیں، سٹیج پر بات کریں، اپنا احتجاج ریکارڈ کریں. بالکل ہم سنتے ہیں اور ان کی بات جو جائز بات جس کی بھی ہو ان کو سنتے بھی ہیں اور اس کو عملی بنانے کے لیے تیار بھی ہیں. ہم نے تو کسی کے ساتھ، تو ہم جو منتظمین ہیں، ہم نے کسی کے ساتھ یہ مشاورت تو نہیں کی ہے کہ آپ نے کیا کہنا. یہاں چونکہ ہم نے آپ پر اعتماد کیا ہے، ہم آپ کے حوالہ سے اعتماد کی خاطر یہاں جمع ہیں کہ آپ ہر ایک جو ہیں کسی دوسرے کے مذہب کا، اس کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے یہاں اظہار خیال کریں. اگر کوئی ساتھی جذبات میں آتا ہے اور کسی دوسرے برادری کے جذبات اس سے بڑھ جاتے ہیں، اس پر ہم ان سے معذرت کرتے ہیں. تو میرے خیال میں ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، یہ ہم نے سیکھنا ہے. اور میرے خیال میں آج تک ہم میں وہ برداشت کا مادہ پیدا نہیں ہوا. جب تک ہمارے اندر برداشت کا مادہ پیدا نہ ہو تو پھر اس معاشرے میں ہم کس طرح رہ سکتے ہیں. ہم ان لوگوں کو تو انتہا پسند کہتے ہیں جو اپنے آپ کو اڑاتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں کر سکتے تو وہ ہے کہ ہمارے دماغ جو ہیں وہ ایک بم بن کر پھٹ جاتے ہیں. ہمارے اپنے دماغ پر کنٹرول کرنا چاہیے، اپنے جذبات پر بھی کنٹرول کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے ہم سیکھیں گے بھی. اور میں تو خود ذاتی طور پہ ان تمام مذاہب والوں کو جو ہمارے پاس آتے ہیں سب کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، عزت دیتے ہیں، احترام دیتے ہیں، اسی جذبے کے تحت کہ مجھے خود اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اور صاف بتایا ہے یا ایھا الناس، ہے انسانوں، انسانیت کی بات اللہ نے کی ہے. اور پھر یہ فرمایا ناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. بالکل یہ کوڈ نہیں کیا کہیں میں کہ آپ کو مسلمان خاتون سے تم کو پیدا کیا یا تم کو ہندو خاتون سے پیدا کیا، مسلمان مرد سے پیدا کیا، کسی سکھ والدین سے تم کو پیدا کیا اور تم کو کرسچن والدین سے پیدا کیا. نہیں، نر اور مادہ سے تم کو پیدا. ہر ایک جو ہے نر اور مادہ ہو، ہندو بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، سکھ بھی ہو سکتا ہے. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ تم ایک جو ہے قبائل میں تو بٹ گئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی انسانیت بھی تقسیم ہو گئی. آپ کی انسانیت اب بھی برقرار ہے. ہاں،
یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. یہ تو آپ کا انٹروڈکشن ہے, یہ تو آپ کا صرف پہچان ہے. اگر آپ نے ایک دوسرے پر برتری ثابت کرنا ہے تو کردار کے حوالے سے آپ اپنے آپ کو دوسرے پر برتر ثابت کریں, اپنے آپ کو دوسرے پر کردار کے حوالے سے برتر ثابت کریں. تو میرے خیال میں ہم اگر اسی انداز سے سوچتے ہیں, انسانیت کے حوالے سے سوچتے ہیں, اور یہ ہر مذہب میں ہے, ہر مذہب میں ہے, انسانیت کی بات انہوں نے کی ہے, محبت کی بات انہوں نے کی ہے, اخوت کی بات انہوں نے کی ہے, مودت کی بات انہوں نے کی ہے, ہر مذہب نے یہ بات کی ہے. لیکن بعض باتیں ہم نے چھپائے ہیں, بعض لوگوں نے بعض باتیں چھپائے, ان مذہب پر ہم نے پردے ڈالے ہیں, اور اسی وجہ سے پھر نفرتوں میں ہم تبدیل ہوتے ہیں. تو نفرتوں سے دور رہنا ہے, محبتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹنا ہے, اور مودت کو, اخوت کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹنا ہے. آج ہم یہاں جو جمع ہیں, یہاں اس میدان میں, اس ہوٹل میں جو اکٹھے ہیں, تو یہ تمام برادری کا ایک گلدستہ ہے, اور یہاں پاکستان کی یہ زینت ہے کہ پاکستان کے آئین نے آپ سب کو یہ حق دیا ہے. ہم اس لیے آئے ہیں یہاں کہ برداشت سیکھیں, ایک دوسرے کو جو ہے برداشت کر لیں, اور ایک دوسرے کو احترام دے, محبت دے. اگر اسی مجلس میں ہم ایک دوسرے کو برداشت نہ کر سکے تو وہ کون سا مجلس ہوگا, وہ کون سا فورم ہوگا؟ تو کہ وہاں ہم اس حوالے سے جو ہے بے احترامی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہاں احترام کی سبق کے لیے ہم سب آئے ہیں کہ ہم آپ سے احترام سیکھیں اور دوسروں سے احترام ہم سیکھیں, اب ہم سے سیکھیں. تو اس حوالے سے بیٹھے ہیں. میرے خیال میں جو اس محفل کا, جو اس مجلس کا جو مقصد ہے, اسی کی طرف ہم آتے ہیں, اور جذبات سے بھلاتر ہو کر, اور یہ بھی کہ جو بھی اسٹیج پر آتا ہے ان سے میری یہی درخواست ہوگی کہ آپ احترام کو مد نظر رکھ کر بات کرنے, احترام کو مد نظر رکھ کر بات کو آگے بڑھائیں, اور کسی کی بے توہین, کسی کی بے احترامی یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے. تو جن لوگوں کی, جن دوستوں کی اگر دل آزاری ہوئی ہے تو میں خود بطور ایک ذمہ دار ان کے سامنے جو ہے معذرت پیش کرتا ہوں. اللہ کے لیے ہم ایک دوسرے پر جو ہے محبت کی نظر سے ان کو دیکھیں. وہ آخر دعوانا الحمدللہ.